السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ غامدی صاحب، پچھلے دنوں آپ نے المورد میں ایک خانقاہ کا افتتاح کیا۔ اس تقریب کی تصاویر جب سوشل میڈیا پر شیئر ہوئیں تو جہاں بہت سارے لوگوں نے اس اقدام کو سراہا، وہاں پر کچھ لوگوں نے اس پر اعتراضات بھی کیے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اعتراضات میں آپ کے سامنے رکھوں۔ پہلا اعتراض یہ کیا گیا کہ آپ نے ہمیشہ تصوف کو ایک متوازی دین قرار دیا۔ آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ کس طرح خدا کا دین الگ ہے اور تصوف ایک الگ روایت ہے۔ لوگوں کو یہ اشکال ہو رہا ہے اور یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کیا آپ نے خانقاہ قائم کر کے اپنی پچھلی رائے سے رجوع کر لیا ہے؟ کیا خانقاہ میں اب تصوف کی طرح بیعت ہوا کرے گی؟ یہ ہمارا قومی المیہ ہے کہ ہم جب کسی چیز پر تنقید کرتے ہیں تو اس کے لیے کبھی ضروری تیاری نہیں کرتے۔ المورد 1983 میں قائم ہوا تھا۔ میں نے اس کا تعارف اپنے قلم سے لکھا ہے۔ یہ تعارف اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو ہمارے ماہنامہ اشراق کے اندرونی صفحے پر گزشتہ 30-35 سال سے شائع کیا جا رہا ہے۔ اس تعارف کو آپ پڑھیں، وہ ایک صفحے کا تعارف ہے۔ اس کے آخر میں نے یہ بتایا ہے کہ ہمارے ہاں مستقبل کے تعلیم و تربیت کے کیا منصوبے ہوں گے۔ ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ایسے مدارس قائم کریں جن میں بچے دنیوی تعلیم بھی حاصل کریں اور ان کا دینی فہم بھی بہتر ہو۔ اسی طرح سے ایسی درسگاہیں قائم کریں جس میں دین کے جید علماء تیار ہوں۔ اسی ذیل میں آگے یہ بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں کی تربیت کے لیے خانقاہیں قائم کریں۔ اسی لفظ کے ساتھ یہ مدعا وہاں ادا کیا گیا ہے۔ کسی شخص نے کبھی اس کو پیچھے جا کے دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ میں نے اسلام اور تصوف کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ اس کے بعد لکھا ہے، یہ اس سے بھی پہلے کی چیزیں ہیں۔ اسی طرح اگر آپ یہ دیکھیں کہ میری کتاب مقامات میں میرے اپنے تعارف کے 2 مضامین ہیں، جن میں سے ایک میں نے اپنے علمی سفر کی رودات بیان کی ہے اور دوسرے میں نے اپنے عملی سفر کی رودات بیان کی ہے۔ اس میں بھی یہی چیز اسی طرح منقول ہے اور وہ 2007 میں شائع ہو چکا ہے۔ 2007 میں، یعنی 35-40 سال سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ لوگوں نے کبھی اس کو وہاں نہ پڑھا ہے نہ اس کو دیکھا ہے۔ اب جب یہ سنا جا رہا ہے کہ ہم اس کا اہتمام کرنے جا رہے ہیں یا ہمارے اداروں میں اس طرف مراجعت ہو رہی ہے تو لوگ یہ خیال کر رہے ہیں کہ یہ کوئی نیا کام ہو رہا ہے۔ یہ تو اس کے پس منظر کی وضاحت ہے۔ ہم جب کسی پر تنقید کرتے ہیں تو میں اس پر بعض اوقات حیرت سے رہ جاتا ہوں کہ عام لوگوں کو تو معاف کیا جا سکتا ہے، دانشور، صالحین، علماء، ان کی کیا یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر انہوں نے 2 لفظوں کی ایک بات سنی ہے تو وہ پہلے یہ دیکھیں کہ متکلم یا مصنف نے اس بات کا کسی دوسری جگہ بھی ذکر کیا ہے، دوسرے مقامات پر اس کی کوئی تفصیل کی ہے، اس کی تاریخ اس کے بارے میں کیا ہے، وہ کوئی نئی بات کہہ رہا ہے یا برسوں کی کہی ہوئی ایک بات ہے جس کو آج پھر دہرا رہا ہے۔ یہ سب جاننا چاہیے۔ اس کو کوئی اشکال ہے، فرض کر لیجئے تو زندہ لوگ موجود ہیں، ابھی میرے بھی سانس چل رہے ہیں، اسی طرح ہمارے ادارے موجود ہیں، ان میں کام کرنے والے لوگ موجود ہیں اور دنیا کے ہر شہر میں موجود ہیں۔ ان سے رابطہ کر کے آپ تحقیق کر سکتے ہیں۔ تنقید میں اگر یہ سب چیزیں ملحوظ نہیں ہیں تو مجھے نہیں معلوم کہ میں اس کو دیانت کی کس تعریف کے تحت رکھ سکتا ہوں۔ علم سب سے پہلے دیانت کا تقاضا کرتا ہے، نقد و نظر اصل چیز نہیں ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ دیانتداری سے دوسرے کا موقف بیان کریں، اس نے کیا کہا ہے اور کیا نہیں کہا ہے۔ اس کے بعد یہ بات رہ جاتی ہے کہ خانقاہ کا لفظ کیوں اختیار کیا گیا ہے۔ میرے نزدیک خانقاہ یا مدرسہ یا مکتب یہ ہماری روایت کے الفاظ ہیں۔ ان میں کسی لفظ میں اگر تو کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے تو میں اس کو ترک کرنے کے لیے کہوں گا، ورنہ اس کو ترک کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ مدرسے کو مدرسہ ہی کہیں گے، مکتب کو مکتب ہی کہیں گے، اسی طرح سے خانقاہ ہے۔ یہ لوگوں کی تربیت اور ان کی تذکیر کا ادارہ ہے۔ یعنی اگر آپ غور کریں تو ہر انسان کی 2 ضرورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے، شعور کی عمر کو پہنچتا ہے، اس کی تعلیم کا اہتمام کیا جائے
تعلیم کے اداروں کو آپ کالج کہہ لیں، آپ اسکول کہہ لیں، آپ مدرسہ کہہ لیں، آپ مکتب کہہ لیں، ہم کالج قائم کر رہے ہیں، بہت سے صالحین اور بہت سے علماء بھی قائم کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کوئی بحث نہیں کرتا کہ یہ لفظ کہاں سے آیا ہے، دراحال کہ یہ ہمارا لفظ نہیں ہے۔ تو مدرسہ، مکتب، یہ ہمارے الفاظ ہیں، ہماری روایت کے الفاظ ہیں۔ ہر آدمی کی یہ ضرورت ہے کہ وہ شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد تعلیم پائے۔ دوسری ضرورت یہ ہے کہ جب وہ شعور کی عمر کو پہنچ گیا، اس نے تعلیم پالی یا نہیں پائی، وہ زندگی میں داخل ہو گیا، اس کو تذکیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں خانقاہ کو تذکیر کا ایک ادارہ سمجھتا ہوں۔ تذکیر وہاں کس چیز کی کرنی ہے؟ یعنی دین کی کرنی ہے، تصوف کی کرنی ہے، فلسفے کی کرنی ہے، یہ میرا اور آپ کا انتخاب ہے۔ تو ہمارے ہاں جو دینی فکر ہے، ہم ظاہر ہے اسی کو سامنے رکھ کر تذکیر کریں گے۔ وہ فکر لکھا جا چکا ہے، اس کی پوری تفصیلات ہو چکی ہیں، اس کی روشنی میں قرآن مجید کی تفسیریں شائع ہو چکی ہیں۔ اس کے بارے میں کیا کسی کو کوئی ابہام باقی ہے؟ اس پر میں گھنٹوں گفتگویں کر چکا ہوں، اس کے ایک ایک پہلو کی وضاحت کر چکا ہوں۔ ابھی ایک سیریز چل رہی ہے جس میں میں اعتراضات پر اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں۔ اس سارے پس منظر میں جو لوگ یہ تبصرہ کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کو اپنا جواب بارگاہ خداوندی میں سوچ لینا چاہیے۔ یہ تصوف کے ساتھ خاص ہو چکا ہے، جیسے چرچ عیسائیت کے ساتھ خاص ہے، مسجد مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے، ایسے ہی خانقاہ کا لفظ سنتے ہی ایک تصویر بنتی ہے ہمارے ذہن میں، جہاں پہ بیعت ہو رہی ہے، جہاں پہ وہ سلسلے چل رہے ہیں۔ تو ایک تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا یہ ہمیں سمجھا دیں کہ اس خانقاہ کی نوعیت کیا ہوگی اور اس کے اندر کس طرح کے معاملات ہوں گے۔ مدرسے کا لفظ سنتے بھی ایک تصویر بنتی، اس میں بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب غالباً یہاں حنفی شافعی مذاہب پڑھائے جائیں گے، اس میں بھی لوگوں کی صورتیں یہ ہوں گی، ان کے لباس یہ ہوں گے، ان کے لیے ایک خاص یہ مزہ چیزیں ہوگا۔ پابندیاں لگائی جائیں گی، یہ سب چیزیں وہاں بھی ہوتی ہیں۔ اب اگر کوئی مدرسہ آپ قائم کرتے ہیں یا کالج قائم کرتے ہیں تو آپ کا حق ہے کہ آپ اس تصویر کو قائم رکھیں یا اس کو تبدیل کر دیں۔ خاص ہونے کا مطلب اگر یہ ہے کہ کسی نے اس کو اپنے نام پہ رجسٹر کرا لیا ہے اور اس میں کوئی مسئلہ قانونی پیدا ہو گیا ہے تو ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے، ورنہ یہ ہماری تہذیب کے ادارے ہیں۔ صوفی بھی ہمارے صوفی ہیں، علماء بھی ہمارے علماء ہیں، ائمہ بھی ہمارے ائمہ ہیں۔ اس تہذیب نے جو ادارے قائم کیے ہیں ان کو ہم اٹھا کر ایک طرف کیوں رکھ دیں؟ ان میں کوئی غلطی ہے، کوئی خرابی ہے، ہم اس کی اصلاح کریں گے۔ مدرسہ قائم کریں گے تو ہمارے ہاں اگر مدرسہ قائم ہوگا، اس کے بارے میں یہ کیوں خیال کیا جائے کہ جو کچھ اس کے ساتھ خاص ہو چکا ہے وہ بھی ہم ساتھ لے کر چلیں گے۔ خانقاہ کے ساتھ اگر تصوف کا اختصاص ہے تو اس کو الگ کر کے ہم اس کو مذہب کی روشنی میں تذکیر کا ایک بہت اچھا، بہت بہتر ادارہ بنا سکتے ہیں۔ ہمارے جلیل القدر استاذ امام امین احسن اصلاحی نے تزکیہ نفس کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں تزکیے کے لیے کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے، کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، کیا اہداف پیش نظر ہونے چاہیے، بڑی تفصیل سے بیان کر دیے گئے ہیں۔ ہمارے پورے فکر میں یہ چیز جگہ جگہ زیر بحث آتی ہے۔ ہر آدمی کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ جب ہم مدرسہ قائم کر رہے ہیں تو ہمارے فکر کے لحاظ سے ہوگا، جب ہم خانقاہ قائم کر رہے ہیں تو ہمارے فکر کے لحاظ سے ہوگی۔ یہ ایک بالکل بدیہی چیز۔ غم صاحب، اس میں ایک اور اعتراض جو سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو تقریب تھی، افتتاحی تقریب، وہ مخلوط تھی، اس میں مرد و زن دونوں موجود تھے، اور اس میں یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ کسی تزکیے کے سینٹر میں یا خانقاہ میں کیا یہ مخلوط محفلیں مناسب ہیں؟ اسی ضمن میں یہ سوال بھی تھا کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو محفلیں ہوا کرتی تھیں تو کیا وہ بھی ایسی مخلوط ہوا کرتی تھی یا ان کی نوعیت کیا ہوتی تھی؟ اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ وہ ایک افتتاحی تقریب تھی، بعد میں خانقاہ کے پروگرام کیسے ہوں گے، کس طرح چلائے جائیں گے، وہ ابھی زیر بحث نہیں ہے، وہ جب آئیں گے لوگ دیکھ لیں گے۔ تاہم عورتوں اور مردوں کا ایک جگہ جمع ہو کے تعلیم پانا عہد نبوی کی روایت تو یہی ہے۔ مسجد نبوی میں خواتین بھی ہوتی تھیں، مرد بھی ہوتے تھے، وہ اپنے حدود میں بیٹھتی تھیں، باتیں بھی کرتی تھیں، سوالات بھی کرتی تھیں۔ عیدین میں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خطاب کرتے تھے۔ یہ جس طرح کی صورتحال ہم نے خواتین کے لیے پیدا کر دی ہے، ان کو مساجد سے، مدارس سے بالکل الگ کر دیا ہے، یہ رسالت مآب کے زمانے میں تو نہیں تھی۔ اس لیے ہمارے لیے وہی زمانہ حجت ہے، اس زمانے کی روایات ہی کو ہم لے کر چلیں گے۔ بعد میں لوگوں نے جو کچھ اپنے طور پر اختیار کر لیا ہے وہ ان کو مبارک ہو، ہم تو اسی عہد میں جینا چاہتے ہیں۔
گو کہ خواتین اور مرد الگ الگ بیٹھے ہوئے تھے. کچھ لوگوں کے نزدیک ان کا جو حلیہ تھا یا جیسے وہ انہوں نے لباس زیب تن کیا ہوا تھا، ان کے نزدیک یہ کسی مذہبی جگہ پہ بیٹھنے کا حلیہ نہیں تھا. تو اس حوالے سے میں جاننا چاہ رہا ہوں، کیا اگر کسی خاتون نے ہدایت حاصل کرنی ہے تو اس کو پہلے کسی خاص ڈریس کوڈ کا پابند ہونا پڑے گا، یا اسی طرح سے وہ آ کر اپنی ہدایت حاصل کرنے کا پروسیس شروع کر سکتی ہے؟ ہدایت حاصل کرنے، تذکیر حاصل کرنے، دین سیکھنے کا کسی نے فیصلہ کیا ہے. سوال یہ ہے کہ اس کے نتیجے کے طور پر جو کچھ حاصل ہونا ہے وہ اگر پہلے دن آپ اس پر نافذ کر دیں گے تو اس سے کیا حاصل حصول کا عمل ٹھیک طریقے پر چلے گا؟ ایک آدمی آیا ہے، ضروری چیزیں تو آپ بتا دیتے ہیں کسی کو. مثال کے طور پر ہمارے یہاں اگر لوگوں نے بیٹھنا ہے یا کوئی بات کرنی ہے تو اس کے یہ ضروری آداب ہیں. لیکن اگر آپ اپنے تمام نتائج فکر پہلے ہی دن اس شخص کے یا اس طالب علم کے سامنے رکھ دیں اور اس کو کہیں کہ ان کو پہلے اختیار کرو، اس کے بعد ہم سے دین سیکھو، تو یہ کون سی حکمت ہے؟ میرے نزدیک نہ یہ پابندی دینی مجالس کے لیے ضروری ہے، نہ یہ دین بتانے کے لیے ضروری ہے، نہ مدارس اور مکاتب کے لیے ضروری ہے. لوگ آئیں، آ کے سیکھیں. ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں پر چیزیں نافذ کریں. تعلیم یہ دی گئی ہے کہ جہاں مرد و زن کا اختلاط ہو وہاں غض بصر سے کام لیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. صحیح. اب آخر میں ایک چھوٹا سا سوال، تذکیر کے لیے اگر ایک خانقاہ بنائی جائے تو اس کے لیے دانش سرا کا نام، دانش علمی قسم کی محفلیں کے لیے مناسب ہے، تو کیا یہ مناسب ہوگا کہ دانش کے ایسوسیٹڈ کوئی خانقاہ بنائی جائے؟ یہ نام یہاں کے لوگوں نے انتخاب کیا ہے، اس کے بارے میں دو رائے ہو سکتی ہیں، اس پر گفتگو بھی ہو سکتی ہے. لیکن ہمارے ہاں جب دانش اور حکمت کا لفظ بولا جاتا ہے تو وہ بڑے وسیع مفہوم میں بولا جاتا ہے. ہمارے دین میں دو ہی چیزیں ہیں، یا قانون ہے یا حکمت ہے. قانون میں آپ فقہ کی یا ان چیزوں کی بات کرتے ہیں جن میں کچھ قواعد ضوابط بتائے جاتے ہیں. باقی سارا دین، اس کے ایمانیات، اس کے اخلاقیات، اس کے لیے خود قرآن نے جو لفظ اختیار کیا ہے وہ حکمت ہے، اور دانش اسی کا فارسی ترجمہ ہے. میرے خیال میں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تاہم نام میں کیا رکھا ہے، اگر نام اس سے کوئی بہتر آپ اختیار کرنا چاہیں گے وہ اختیار کر لیں. بہت شکریہ گاندھی صاحب.